بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اشتیاق اللہ. ایز اے چیئرمین IEEE پاور انجینئرنگ سوسائٹی کراچی. ہم نے آج کا جو سلسلہ ہے اس سال کا یہ دوسرا سیمینار ہے آن لائن. اس سے پہلے پچھلے مہینے ہوا تھا. ہماری خواہش ہوگی کہ جو لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو کچھ نیا ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں کے تعاون کا شکریہ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں نالج تمام انجینئرس کو یا کنزیومرس کو ہونا بہتر ہے. اس کی وجہ سے آپ کے الیکٹرک کے ساتھ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس پر توجہ دی جا سکتی ہے. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت اشتیاق صاحب آپ کا. آج کا جو سیشن ہے ہمارا نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ 2005 کا سیکنڈ سیشن ہے جو آج ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور جیسے لاسٹ سیشن میں تھا کہ اس میں آپ کو 3 سب کوڈ سے متعلق جو معلومات دی گئی تھی. ایک تھا انٹروڈکشن ٹو ڈسٹریبیوشن کوڈ، دوسرا سب کوڈ تھا کوڈ مینجمنٹ سے متعلق، اور تیسرا ڈسٹریبیوشن آپریشن کوڈ سے متعلق. یہ 3 کوڈ آپ سب کوڈ جو ہے نا آپ کو پچھلی مرتبہ بتائے گئے تھے. اور آج جو ہے نا اس کا دوسرا کوڈ لے کر دوسرا ویبنار دوسرا سیشن لے کر میں سید رفعت علی رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو سب کوڈ ہم ڈیل کر رہے ہوں گے اس میں سے جو 4تھ نمبر ہے آج اس سب کوڈ کا وہ ہے ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ، اور جو 5واں ہے ڈیزائن کوڈ. اس سے متعلق ہم اپنی ڈسٹریبیوشن کوڈ سے متعلق جو ہے نا اس کو شیئر کریں گے، اور اس سے متعلق جو سوالات ہوں گے اس کے متعلق آخر میں اس کے سوال جواب کا سیشن ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ سے متعلق. ویورس اس میں یعنی یہ بڑا پالیسی لیول پہ ایک ڈاکیومنٹ ہے یہ ڈسٹریبیوشن کوڈ، اور اس میں اس کو ہینڈل کرنا بھی جو ہے نا وہ اس کو بیئر کرنا بھی جو ایز فار ایز دی پارٹیسپینٹس آر کنسرن از ناٹ این ایزی ٹاسک. تو آپ سے جو ہے نا ہماری جو آج سے متعلق ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جو اس میں سے پریکٹیکل ڈائمنشن ہے اس کی اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. تو بہرحال پہلے سے جو متعلق ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ ہے کیا. The distribution planning code is quite obvious. It contains a licensed distribution system. Should plan in distribution system and subsystem according to defined procedure and methodology. تو یہ ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ کا پرپز ہے کہ آپ اس کے مطابق جو ہے نا جتنی جو پلاننگ کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اور اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ اب ملک میں 8 9 10 جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز موجود ہیں جو اپنا مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کرتی ہیں. تو اس کو یونیفارمٹی اور اس کامن بیس لائن پہ لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیپرا اپنا رول پلے کرے. اس نے یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا کہ جس میں تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ایک سیم پروسیجر ایک سیم میتھڈولوجی اس کو اڈاپٹ کریں وائل دے آر پلاننگ دیئر اون ڈسٹریبیوشن نیٹورک. اور یہ ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ جو ہے یہ تمام ڈسکوز جو پاکستان میں اس میں اپلیکیبل ہے. تو اس میں سب سے پہلے ایشو جو ہے وہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن پلاننگ کرائٹیریا وہ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں 5 آئٹمس ہیں کہ جو سب ہیڈنگس میں اس کی کور ہوتے ہیں. جس میں پرائمری کرائٹیریا ہے کہ وولٹیج کیپیسٹی ریلائبلٹی اینڈ ٹیکنیکل لاسز. یہ پلاننگ کرائٹیریا میں نمبر 1 کنسیڈریشن ہے. سیکنڈ ریکمینڈیڈ وولٹیج لیولس جو ہے نا اس میں آپ ویریشن ڈیفائنڈ ہے کہ ±5% از ایکسیپٹیبل لیول. اور یہ پلاننگ میں ریکمینڈیڈ پاور فیکٹر وائل کنسیڈرنگ یور پلاننگ تو وہ 90 to 100% پاور فیکٹر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے.
اگر یہ بلو 90% آف دی پاور فیکٹر ہے تو اس کے لیے آپ کو پاور فیکٹر کریکشن میجرس اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، جس میں پاور فیکٹر امپرومنٹ پلانٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑیں گے آپ کو. ادھر آپ اس کو کنزیومر اینڈ پہ اگر ہے بی پی سی تو وہاں پہ کنزیومر اینڈ پہ مناسب ہوگا، اور اگر یہ آپ کے 132 اور 11 کے سائٹ پہ جہاں سے ڈسٹریبیوشن پینلس ہیں تو اس کی لوکیشن وہیں اس کے ساتھ ہی اس کی جو کیپیسٹر پاور فیکٹر امپرومنٹ کیپیسٹرس ہیں وہیں پہ لگا دی جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ادر جو کنسیڈریشنز میں سے ہے کہ پاور سسٹم ایٹ دی نارمل آپریٹنگ کنڈیشنز اور سسٹم ایٹ دی ایمرجنسی آف نارمل کنڈیشنز. نارمل آپریٹنگ کنڈیشنز میں اگر آپ دیں گے تو اس میں سے ٹیمپریچر آپ کا ڈیفائنڈ ہے، اس میں آپ کا وولٹیج لیول ڈیفائنڈ ہے، اس میں آپ کا وولٹیج ویریشن تو ڈیفائن ہو ہی گئی اس میں سے. بٹ اس کے علاوہ جو ایمرجنسی نارمل کنڈیشنز آ گئی اس میں سے فالٹ کے انڈر فالٹ کنڈیشنز ہو گیا، انڈر شٹ ڈاؤن ہو گیا، فورس شٹ ڈاؤن ہو گیا، تو اس کو ریسٹور کرنا، اس کے کنسیڈریشنز کو اس کی پلاننگ اسٹیج پہ ہی ہینڈل کرنا اس کوڈ کا ایک امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے. اور اس میں سے ڈسٹریبیوشن پلاننگ کرائٹیریا میں جو مقاصد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس میں سے جو ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اسٹڈی اس کی اسینشیل پارٹ ہے. جنریٹنگ کیپیسٹی جو ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. ڈلیوری اینڈ مینٹیننس آف دی اسپیسیفائڈ وولٹیج، جیسے یہ بتایا گیا ابھی کہ ±5% وولٹیج جو ہے نا اسینشیل پارٹ. پہ 11 kV لوڈ فیڈرز جتنے بھی ہیں آپ کے ان پہ لوڈنگ کتنی رکھی جائے گی. ایک جو کنسلٹنٹ رپورٹ تھی اس کے مطابق کہ الیکٹرک میں اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ 70% آپ میکسیمم لوڈنگ اس کی رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ اگر یہ 70% اور اس کے اکراس آپ کی لوڈنگ پہنچ جاتی ہے تو آپ ایک نیا فیڈر اس کے ساتھ میں پروپوز کریں گے تاکہ اس کے ریلیونگ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں اس میں سے. اور پھر اسی میں جو ڈسٹریبیوشن پلاننگ کرائٹیریا میں جو ہے آپ کو فیوچر ایکسپینشن سے متعلق بھی جو ہے نا اس کی کنسیڈریشن رکھنی پڑتی ہے، اور فیوچر ایکسپینشن پلان بھی آپ کو جو ہے نا ڈیوائز کرنا پڑتا ہے. اور بہرحال یہ ڈسٹریبیوشن نیپرا ڈسٹریبیوشن ایکٹ جو ہے ڈسٹریبیوشن اس کا نیپرا ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو اپنا 5 ایئر پلان جو ہے نا وہ اپنا بنا کے رکھنا ہے، انویسٹمنٹ پلان. تو اس انویسٹمنٹ پلان میں آف کورس یہ ڈسٹریبیوشن پلاننگ نیٹورک پلاننگ بھی جو ہے نا اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس میں سے. تو یہ آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں گے اس میں تو یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اپنا پلاننگ فیوچر ایکسپینشن پلان جو ہے نا وہ سبمٹ کریں نیپرا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کیا فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوں گی ہر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کو. یہ بھی ایک باٹم لائن ہے، اس سے اچھی زیادہ یہ پرووائڈ کر سکتی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی، لیکن یہ باٹم لائن کہ جس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اس میں سے ایک جو ہے نا وہ ایک سافٹ ویئر ہے، لوڈ فلو سافٹ ویئر، جو ہر لائسنسی جو ہے نا ایکوائر کرے گا. موسٹ پاپولر اس میں سے جو آ رہی ہیں وہ آپ کی ای ٹیپ سافٹ ویئر ہے اور سمڈسٹ ہے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی پلاننگ اور ڈیزائن میں کام آتی ہے اس میں سے. اور ایک اور سافٹ ویئر ہے جو ابھی اتنی پاپولر نہیں ہے یہاں پہ ہمارے یہاں، لیکن وہ ہے نیپلان کے نام سے، نیٹ ورک پلاننگ کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتی ہے اس میں سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا بھی جیسے ابھی ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں تھا کہ فیوچر ایکسپینشن آپ کے اس میں سے ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوڈ فور کاسٹنگ کا بھی جو ہے نا ایک آپ کے پاس میکینزم موجود ہو. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک سال کی لوڈ فلو اسٹڈی جو ہے 132 kV سرکٹ کی وہ آپ اپنے پاس مینٹین کر کے رکھیں. ایک سال اہیڈ جو ہے نا آپ اس کو پلان کر کے رکھیں. اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ آپ شیئر کرتے ہیں پھر NTDC کے ساتھ میں کہ جو آپ کی اپنی اسٹڈی ہے اس کو اپنی اسٹڈی کے ساتھ میں ریکنسائل کرتے ہیں. اور اس کی دونوں کی یعنی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کی جو فور کاسٹنگ ہے 132 kV نیٹ ورک کی اور NTDC کا جو نیٹ ورک ہے اس کی ریکنسائل کرنے کے بعد یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس میں مزید اس کی پرفارمنس کے لیے کیا ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کے ریلائبلٹی کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، کیا کرٹیکل پوائنٹس جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں فار دی اپ کمنگ ایئرس.
تو یہ دونوں نیٹ ورک جو ہے نا ان کو ریکنسائل کرنے، اور اس کے علاوہ ایک اور پرپز ہے اس کا کہ وہ اس میں سے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اس میں کہ کون سا میتھڈ جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دی پرائرٹی اکنامیکل ہے یا کرٹیکل ہے. تو یہ دونوں ایک اس کا امتزاج، اس کا ایک کمبینیشن جو ہے نا وہ اکنامکس اور ریلائبلٹی کا، یہ جو این ٹی ڈی سی اور ڈسٹیورز ہیں یہ آپس میں مل کے طے کرتے ہیں اس میں سے. یہ فیسلٹیز جو سسٹم فیسلٹیز ہیں ان میں سے سافٹ ویئر جو ہے نا از این امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ، اور لوڈ فور کاسٹنگ جو ہے نا اس کی وہ بھی انٹیگرل پارٹ ہے. لوڈ فور کاسٹنگ 1 to 3 years از یہ گزشتہ ہسٹری سے بھی جو ہے نا آپ اس کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں اس سے. لیکن بہرحال ایک جو ریلائبلٹی کی امپرومنٹ کے لیے جو ہے نا آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کو انالیسس اور فور کاسٹنگ آپ کمپیوٹر ایڈڈ میتھڈ سے جو ہے اس کو پرفارم کریں آپ اس کا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے لیے کسی ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ میں ہی لوڈ اسسمنٹ اور ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کے لیے طریقہ کار بھی انہوں نے جو وضع کر دیا اس میں سے، کہ اس میں سے 2 طریقہ کار ہیں جو ہسٹوریکل پاپولیشن اینڈ لوڈ گروتھ انالیسس اینڈ لینڈ یوز اینڈ زوننگ میتھڈس. اب اس میں سے کیونکہ ہسٹوریکل انالیسس جو ہے نا ایک کمپنی وائڈ تو انالیسس آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کی گروتھ کا بھی آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی لوڈ گروتھ کتنی ہے اور کنزمپشن گروتھ کتنی ہے. لیکن یہ جو لینڈ یوز اینڈ زوننگ میتھڈس ہیں یہ پورے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ابھی تک کے جو ڈیزائن ہوئے ہیں یا پلان ہوئے تھے تو وہ ایک زوننگ میتھڈ پہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ ایز اے فار ایگزامپل کے الیکٹرک میں یہ پورا کراچی سٹی ایز اے ہول جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا گیا تھا. اب گریجولی جو ہے نا وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اور فیڈر لاسز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے یہ لینڈ یوز اور زوننگ میتھڈس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ فیڈر جو ہے نا ایک پرٹیکولر زون کو ہی فیڈ کر رہا ہو، اور ایک پرٹیکولر بلنگ زون اور یہ جاگرفیکل زون، یہ تمام چیزیں ہارمونائز ہوں تاکہ یہ اوور آل پلاننگ میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں نہ ہو، ہارمونائزڈ ہو اور پلاننگ میں آپ کو ایڈ کر رہی ہیں اس میں سے. پھر یہ ہے کہ ان میں سے جو جتنے بھی آپ کے 11 kV سب اسٹیشن ہیں، 132 kV سب اسٹیشن ہیں، ان کا بھی آپ کو لوڈ کا یہ مینٹین رکھنا ہے کہ اس میں لوڈ جو ہے نا وہ اس میں سرٹن ڈائیورسٹی فیکٹر اپلائی کر سکیں آپ. یہ نہ ہو کہ جو ہے نا لوڈ گروتھ کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے نا اوور لوڈ ہو رہا ہو، سب اسٹیشن اوور لوڈ ہو رہا ہو، جو آپ کے پاس جو آپ کے فالٹس کو اور آپ کی سسٹم کے ریلائبلٹی کو کے لیے خطرہ ہے. فالٹس آپ کے پاس بڑھ جائیں گے، لوڈ اوور لوڈنگ ہوگی آف کورس، اس کی وجہ سے لاسز بڑھ جائیں گے آپ کے پاس، اس کی وجہ سے فالٹ آپ کی کیبل جو ہے نا انڈر سائز ہوں گے تو آپ کی اوور لوڈنگ کی وجہ سے ان کے انسولیشن رپچر اور ان کی فالٹ ہونے کی جو ہے نا چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک ڈائیورسٹی فیکٹر جو ہے نا اس کو پراپرلی لوڈ فیکٹر اس کو مینٹین رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ ایمرجنسیز میں آپ اگر کہیں اور پہ بھی لوڈ کہیں اور سے لوڈ شفٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکیں اس میں سے. بہرحال یہ جو لوڈ شفٹنگ کا جو ہے یہ میرے خیال جو اور ادر دین کے الیکٹرک جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں 132 لیول پہ تو یہ بات موجود ہے کہ آپ لوڈ اس کو شفٹ کر دیں گریڈ ٹو گریڈ. لیکن یہ کے الیکٹرک میں پروویژن موجود ہے کہ 11 kV سائٹ پہ آپ سب اسٹیشن سے اس کو کلوز لوپ میں آپ اس کو لوڈ کو شفٹ کر سکیں آپ ان دی ایونٹ آف فیلئر آف کورس. تو یہ لوڈ اسسمنٹ اور ڈیمانڈ فور کاسٹنگ جو ہے یہ ہمارے لیے یہ اسینشیل پارٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے سسٹم کو ود ان دی پرمیزیبل پیرامیٹرز، پرمیزیبل لوڈنگ، اکنامیکل لوڈنگ کے اندر ساتھ ساتھ اس کو مینٹین رکھیں اس میں سے. اور یہ میپس اینڈ ریکارڈس بھی جو ہے نا پلاننگ کا ایک حصہ ہے، اور یہ اس میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ود دی اب یہ کیونکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز تمام الگ الگ ہو گئی ہیں اور اس میں سے ان کی جو ایک طریقہ جو نیپریکٹ میں ڈیفائنڈ ہے ان میں سے ایک یہ کہ ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے اپنا جو ہے وہ
نیٹ ورک جو ہے نا اس کی سنگل لائن ڈائیگرام مینٹین رکھے گی, ڈیجیٹل نیٹ ورک اس کا مینٹین کرے گی. اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈیجیٹل اس کو نیپرا کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہی ہے, اور ان کی جو اپنی اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ ہے تو اس میں بھی باقاعدگی کے ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی پروگرس اس میں شامل ہے. اور اسی میں یعنی ایک جو لائسنسز میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لائسنسز میں یہ بات کہ جو جہاں تک آلریڈی نیٹ ورک ان کا موجود ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک, تو وہی جو ہے نا فائنل لمٹ ہوگی اس کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی کی. اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ یہ فائنل لمٹ یعنی باؤنڈری لائن اس کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کی ڈیفائن ہو جائے گی. سیکنڈلی, اگر جو ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ایریا دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ایریا سے اوور لیپ کر رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگی آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل میپس اینڈ ریکارڈس موجود ہوں گی جن کی بنیاد پہ فیوچر ڈسپیوٹس اور جو فیوچر پلاننگ ہے وہ اس کو بھی کنسیڈریشن میں اس کی مدد سے لے سکیں, اور یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکیں. One of the example of digital network is یہاں پہ یہ فیڈر ہے جس کا سنگل لائن ڈائیگرام آپ کو دکھائی گئی ہے. ڈیجیٹل نیٹ ورک اس کا آٹو کیڈڈ ہے, اور یہ صرف 11 کے بی نیٹ ورک کا, اس میں لو وولٹیج کا نیٹ ورک شامل نہیں ہے. اور ابھی اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ آپ کے پاس اب یہ جیوگرافیکل میپنگ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے سچ ہے. اور اس میں سے اگر آپ یہ دیکھیں گے, اگر آپ محسوس کریں اس میں تو ڈفرینٹ فیڈرز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلرس میں شو کیے ہوئے, اور اس میں زوننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس میں سے. تو ایک فیڈر جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ فیڈر جو ہے نا ایک ہی زون میں ایک ہی ایریا میں وہ فیڈ کر رہے ہیں, اور یہ بیکاز اس سے پہلے نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ سے پہلے پلاننگ کرائٹیریا جو ہے اس میں کوئی یونیفارمٹی نہیں تھی, تو ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی اس کو جو ہے نا اپنے ہی طور پہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ایز اے ہول ایک زون کنسیڈر کر کے پلاننگ کر رہی تھی. تو اب جو ہے یہ زوننگ آف دی ایریا کے تحت اب آپ کو اس کی کنسیڈریشن میں فیڈر پلان کرنے میں, سب اسٹیشن پلان کرنے میں آپ کو کنسیڈریشن رکھنی پڑے گی کہ فیڈرز اور سب اسٹیشن جو ہے نا وہ ایک ہی زون کو فیڈ کر رہے ہیں. اور یہ ایکسرسائز جو ہے نا یہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے اس کو اپنے پلاننگ کنسیڈریشن میں اس کو لینا شروع کیا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ الیکٹرک میں اس کو کافی کام کیا ہے ان لوگوں نے. اور یہ آپ یعنی یہ اوور ویو ہے اوپر کافی بڑے لارج ایریا کا, اور یہ بھی آپ کو اس میں سے کمپلیکیشن اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اس میں سے کوئی زون کا تصور نہیں ہے اس میں ابھی تک. تو اب یہ جو ہے ہسٹوریکلی کیونکہ یہ اس طرح چلتا چلا آ رہا تھا, اب گریجولی جو ہے نا اس میں سے تمام کنسیڈریشن کو ڈسٹریبیوشن کوڈ کے بعد اب اس کو پلاننگ کرائٹیریا میں شامل کر لیا گیا, اور ماڈیفیکیشن جو ہے نا وہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنے طور پہ کر رہی ہیں اس میں سے. تو گریجولی یہ زوننگ کا جو اور بلنگ کو ریکنسائل کرنے کا یہ ایک پلاننگ کرائٹیریا میں ایک طریقہ وضع ہے جو تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اپنے ساتھ ساتھ اس کو اپنے پلاننگ کرائٹیریا میں شامل رکھنا پڑے گا اس کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پلاننگ کرائٹیریا میں جو اس سے پہلے اتنی امپورٹنس نہیں تھی سسٹم امپرومنٹ پروپوزلس کی اور لاس ریڈکشن ٹیکنیکس کی, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی تھی نہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جو لاسز ہیں آپ کے ٹیکنیکل لاسز ان کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ گائیڈ لائن اس میں ڈسٹریبیوشن کوڈ میں مہیا کی ہوئی ہے. اس میں سے جو ایک نمبر 1 آئٹم ہے پراپر سائزنگ اینڈ سلیکشن آف دی کنڈکٹر, installing new transformers, power factor correction, installing energy meters and properly fixing it,
regular monitoring and checking of the disconnected consumers, trimming of the trees, replacing lengthy lines, circuits, use of ABC and LT lines, etc. etc. तो ये अब जो इनमें से आप खुद ही अंदाज़ा कर लें इसमें देखिए जितने लंबे फीडर्स हैं और ओवरलोडिंग की वजह से एक यही है कि इसमें से अगर आपके पास 100% अगर कोई फीडर लोडेड है और उसको आप 20% यानी 120% पे लोडिंग आ जाती है, 20% ओवरलोड होता है, तो उसमें जो कॉपर लॉस का कंपोनेंट है वो 44% बढ़ेगा, यानी लोड 20% बढ़ा है लेकिन कॉपर लॉस का कंपोनेंट 44% बढ़ गया है। तो ये एक जो है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसको अगर लोडिंग का आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो नतीजतन आपके लॉसेस जो है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे। इसी तरह ट्रांसफार्मर, न्यू ट्रांसफार्मर्स का भी यही है कि ट्रांसफार्मर के अपने अगर आप कॉपर लॉसेस देखें तो वो भी ओवरलोडिंग में यही फार्मूला फॉलो करेंगे कि आप अगर 20% अगर लोड बढ़ता है तो 44% कॉपर लॉसेस उसमें से बढ़ जाएंगे। तो इसको एक जो है ना ऑप्टिमम लेवल पे लोडिंग को रखना ज़रूरी है और इसके लिए कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि आप लॉस रिडक्शन मेथड जो है ना उसको साथ ही साथ में अडॉप्ट करते रहें। इसमें से जो आप कंटिन्यूसली अपने नेटवर्क को मॉनिटर करें जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है और उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें लोड मेंटेन रखने के लिए आपको कंटिन्यूसली उसमें अपग्रेडेशन करते रहने होंगे। तो अभी हम इसको देखें कि अभी तक जो हम लोगों ने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड में जो अब तक हमने डिस्कस किया उसमें एक तो ये था कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड, फिर हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग क्राइटेरिया को डिस्कस किया। ये समरी में बयान कर रहा हूँ कि जो हमने अभी तक इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड में इसको टेकअप किया अभी। फिर इसमें सिस्टम फैसिलिटीज, एक्विजिशन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर, फिर ये लोड असेसमेंट एंड डिमांड प्लानिंग जिसमें लोड फोरकास्टिंग शामिल थी, इसको हमने डिस्कस किया। फिर मैप्स एंड रिकॉर्ड्स को हमने डिस्कस किया और लास्टली हमने ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स और ये लॉस रिडक्शन टेक्निक्स या इससे मुतालिक मामला को डिस्कस किया। और इसका पूरा फिर समराइज करें कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड का पर्पज़ यही है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो जो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के लिए एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया हो और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड ये क्राइटेरिया फ्राहम करता है। ये हमारा आज का ये चौथा डिस्ट्रीब्यूशन सब कोड था, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कोड। नाउ वी मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन कोड। उमूमन जो है ये कॉन्फ्लिक्टिंग टर्मिनोलॉजी लोग महसूस करते हैं कि प्लानिंग और डिज़ाइन को वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अगर इसको आसान अल्फाजों में कहा जाए तो वो ये है कि डिज़ाइन के लिए आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम ज़रूरी है। डिज़ाइन के लिए आपके पास और डिज़ाइन जब आप कर रहे हो तो सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से कर रहे होंगे। और प्लानिंग क्राइटेरिया के लिए आपको ज्योग्राफिकल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जो कुछ इस शक्ल की जो ज्योग्राफी आपके पास आएगी, तो इसको मद्देनज़र रख के इसका लोड कैलकुलेट करके इसी जो है ना ज्योग्राफी में, इसी जोन में आपको अपना नेटवर्क प्लान करना होगा। और उसके डिज़ाइन से मुतालिक जो है ना अभी हम देखेंगे इसमें डिज़ाइन से मुतालिक 2-3 पैरामीटर्स बतौर ख़ास कि आपको जो है ना वोल्टेज ड्रॉप वो आपको इससे मुतालिक अब ये ब्रीफ इसमें डिज़ाइन और प्लानिंग से मुतालिक था। ना अब हम इसको डिज़ाइन कोड को फॉर्मली से टेकअप करते हैं। इसमें देखिए व्हाट the licensee must maintain, develop, operate and maintain an efficient, secure and coordinated system of the electrical supply that is both economical and safe. DDC and distribution design code set out principles and standards to be applied in design process of the license distribution system and any user connections to the distribution system of the licensee.
And the third point is the distribution design code describe design criteria, frequency, voltage parameter, design principles of the equipment, cables, lines, and other electrical facilities in terms of other loading thresholds. To begin with, स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया का, और इसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप अपना हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना स्टैंडर्ड रेटिंग्स और ग्रिड स्टेशन के स्टैंडर्ड लेआउट जो है ना वो डेवलप करेगी। और स्टैंडर्ड रेटिंग से मुराद ये है कि आप यानी ये डिसाइड करना कि जो 132 kV है उसमें 10 MVA होगा, 20 MVA होगा, 30 MVA होगा या 40 MVA होगा, या आपने सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि 20 MVA का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिकली टेक्नो पॉलिसी पर डिपेंड करेगा इनकी ईच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। ऑल्दो अभी तक जो ज़्यादातर कंपनी जो हैं वो वापडा जो डिफंक्ट वापडा है उसके ही जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, बट जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ऑथोराइज्ड हैं कि वो अपना डिज़ाइन क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करें अंडर द गाइडलाइन ऑफ distribution code. The specification layout of the grid station shall conform to IEC and the Pakistan standard specifications. Yes, ये तो हम चीज़ें हैं अपने कि आपने यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी है इसमें से। और ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। मिनिमम साइज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन अ ग्रिड स्टेशन शैल बी असाइन्ड एंड इंडिकेटेड एज टू व्हाट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड। And the lastly, the layout of the grid station having single and double 132 kV bus bar shall conform the IEC standards and shall be developed and standardized by the licensee. ये अगर यही बात आ रही तमाम के आप ये ओवरऑल 132 और 111 kV जो सब स्टेशन हैं आपके, इनके डिज़ाइन को आपने स्टैंडर्डाइज करना है। और इसका पर्पज़ यही है कि यूनिफॉर्मिटी तमाम ग्रिड स्टेशन में यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट कर रही है और सिंप्लिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये ना हो कि एक ग्रिड स्टेशन जो है ना वो अलग डिज़ाइन का और दूसरा ग्रिड स्टेशन अलग डिज़ाइन का है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू द लेआउट एंड विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपमेंट ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है इसका पर्पस। ये तो दिस वाज अबाउट 132 kV एंड नाउ वी कम टू 11 kV साइड एज वेल। अब इसमें दो लेवल्स हैं ओवरहेड लाइंस के आपके पास, जिसमें 132 kV और आपके पास 11 kV ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में आ गया आपके पास। अच्छा, जो जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो वापडा के एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करार दिया गया, उनमें 66 kV भी जो है ना वो उसके भी नेटवर्क मौजूद है। 66 और 33 kV भी नेटवर्क मौजूद है उनके। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेड फ्रॉम 11 kV, 66 kV, 11 kV shall be initially planned as independent network within their respective service area. अब ये फिर वही प्लानिंग क्राइटेरिया से ही इन्होंने इसको लिया है कि ऑल्दो ये डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो इसका फिक्स होना चाहिए, जिस एरिया में आप इसको दे रहे हैं ओवरलैपिंग नहीं हो। यानी एक जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था आपको कि एक एरिया है जिसमें मुख्तलिफ फीडर्स एक ही एरिया को फीड कर रहे हैं, तो उनमें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है ना वो होना चाहिए कि एरिया ओवरलैप ना करें उनमें से। जो पर्टिकुलरली सब स्टेशन से फीड हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो, एक ही सब स्टेशन से फीड हो रहा हो, चाहे वो 11 kV का हो चाहे वो 132 kV का हो। इसी तरह जो एरिया आप इसको डेडिकेट करेंगे, यानी ये ट्रांसफार्मर के साथ एक ग्रिड स्टेशन के 132 kV सब स्टेशन के साथ
اور 11 کے وی سب اسٹیشن کے ساتھ جو ایریا ہے وہ اس کا سلیوڈ ایریا کہلائے گا, یا زوننگ میتھڈ میں آپ اس کو سلیوڈ ایریا اس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہی اس میں سے کہ ان میں سے اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں اوور لوڈنگ میں آ رہی ہیں ان میں سے, تو وہی ایس آئی پی اس میں بھی اپلیکیبل ہوگا کہ آپ اس کو جو آپ کا اسٹیبلشڈ کرائٹیریا سے فور 70% لوڈنگ, تو آپ اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ یہ اقدامات کریں گے آپ کے ان کو جو ہے نا ود ان دی اسٹیبلشڈ کرائٹیریا 70% رکھیں. اگر وہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو اس کے لیے نئے فیڈر اور نئے سب اسٹیشن جو ہے نا پلان کیا جائے اس میں سے. اور یہ تمام ان کا جو آپریٹنگ فریکوینسی ہے وہ تمام سملر ایک ہی آپریٹنگ فریکوینسی ہے, نارمل آپریٹنگ فریکوینسی جو آپ کے ڈیفائن 50 سائیکل پر سیکنڈ. یہ تمام ان لوگوں کے لیے ایک ہی فریکوینسی تمام ایکوپمنٹ کی ہو, ایک ہی ڈیزائن ہو, ان میں سے ایک ہی وولٹیج کے ڈیزائن ہو, اور پرفارمنس اسٹینڈرڈ ان کا مینٹین کیا جا سکے. اس کے پرپس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ڈسٹربیوشن جو جتنی بھی کرائٹیریا آپ کا اسٹیبلشڈ ہے, جس میں پرٹیکولرلی ڈیزائن آف دی گریڈ اسٹیشن 132 گریڈ اسٹیشن سب اسٹیشن اینڈ 11 کے وی سب اسٹیشن, یہ آپ اس کو یونیفارمٹی لے کر آئیں اس میں سے. پھر نمبر 2 اس میں سے جو آپ کا نارمل لوڈنگ ہے, سے فار ایگزامپل 70%, تو 70% تک ہی اس کو لوڈ مینٹین کریں. اس کے بعد جو ہے نا آپ اگر ایکسیڈ کرتا ہے تو آپ اس کی ریلیف کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی میجر لیں, نئے گریڈ اسٹیشن سب اسٹیشن اور لائنز جو ہے نا پروپوز کریں آپ اس میں سے. اور پرپز اور گین اس کا جو اوور آل ڈیزائن آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو گارنٹیڈ اسٹینڈرڈس نیپرا نے دیے ہیں, گارنٹیڈ سروس اسٹینڈرڈس اور گارنٹیڈ اوور آل اسٹینڈرڈس, تو آپ کا ڈیزائن اور پلاننگ کرائٹیریا اس کو اچیو کر رہا ہو. ایک ٹرمنالوجی ہے اس میں سیفٹی اینڈ سیڈی, although وہ اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ پرفارمنس کا تذکرہ آیا ہے تو پرفارمنس میجرمنٹ کے لیے جو ہے نا سسٹم ایوریج, ایس ایف ای کا مطلب ہے سسٹم ایوریج انٹرپشن فریکوینسی انڈیکس, اور سیڈی کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایوریج ڈیوریشن انڈیکس, سسٹم ایوریج ڈیوریشن انڈیکس. تو یہ دو کرائٹیریا جو ہے نا پرفارمنس میجرمنٹ کے لیے ہیں, اور الٹیمیٹ آبجیکٹو آف دی اوور آل ڈیزائن یہ ہے کہ یہ دونوں ود ان دی گارنٹیڈ اسٹینڈرڈس اینڈ اوور آل اسٹینڈرڈس یہ مینٹین رہے. تو ابھی تک ہم نے اس میں سے ابھی جو ڈیزائن کرائٹیریا ڈسکس کیا, ناؤ وی موو آن ٹو ڈیزائن پرنسپل. Design principles میں safety is never to be compromised and will be according to the given standards. ابھی اوور ہیڈ لائن جتنی بھی آپ کی ہیں اس کا تو ڈسٹریبیوشن کوڈ میں سیف ڈسٹینس نہیں دیا ہوا, لیکن الیکٹریسٹی ایکٹ میں یہ باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کا جو کسی بھی اسٹرکچر سے جو ڈسٹینس ہوگا بیئر کنڈکٹر لائن کا وہ 15 فیٹ منیمم ہے, اور ود ریسپیکٹ ٹو دا گراؤنڈ یہ آپ کے پاس منیمم 20 فٹ جو ہے نا گراؤنڈ لیول سے 20 فٹ اوپر ہونا چاہیے آپ کا بیئر کنڈکٹر. یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپریٹنگ فریکوینسی اینڈ وولٹیج رینج ایز پرووائڈیڈ ان دا کوڈ, تو یہ ڈیفائنڈ ہے. آپریٹنگ فریکوینسی آپ کی 50 سائیکل پر سیکنڈ ہے, اور اس میں +- 1% از الاؤ, اور وولٹیج ویریشن جو ہے وہ آپ کے پاس +- 5% از الاؤ. تو یہ فریکوینسی جو ہے نا 49.5 از دی منیمم اینڈ 50.5 از دی میکسیمم فریکوینسی جو آپ کو کوڈ کے ڈیزائن پرنسپلس میں الاؤڈ ہے. اور جو آپ کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ آپ کا جو شارٹ سرکٹ لیول ڈیفائنڈ ہے, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ڈیفائن کرے گی اپنا.
شارٹ سرکٹ لیول کتنا ان کا ڈیزائن لیول کیا ہے. ویسے بھی جو ابھی اپ کمنگ جو کنسلٹنٹس ہیں اور جو نئی شہر آباد ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ڈیزائن کنسلٹنٹس ہیں ان کے ڈیفائن کے مطابق تو شارٹ سرکٹ امپیئرز جو ڈیفائنڈ ہے وہ 20 کلو ایمپس ہے, جو آپ کو اس کو وائل ڈیسائڈنگ یور سسٹم کمپوننٹس آپ کو اس کو کنسیڈریشن میں رکھنا پڑے گا 20 کلو ایمپس شارٹ سرکٹ لیول. اور اسی کے مطابق آپ کو بریکر کے سائزنگ جو ہے نا وہ آپ نے ڈٹرمن کرنی ہوگی کہ آپ کا جو سب اسٹیشن کے اکوپمنٹ ہیں ان کے کمپوننٹ کی بریکرز کی ان کے انسٹالیشن کے کانفیگریشن کیا ہوگی اور ان کے سائزز کیا ہوں گے. اور یہ تمام جو ہے نا اس کا پرپز یہی ہے کہ اگر پراپر سائزنگ نہیں ہے تو ہیوی ڈیمیجز آپ کو ان دی ایونٹ آف دا فیلئر آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اس میں سے ایک اور امپورٹنٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے ارتھنگ سے متعلق, اور ایک یہ اس میں یہ ڈیفائنڈ ہے آلریڈی کہ آپ کا پاور ٹرانسفارمر ہو گیا گرڈ پہ تو اس کے کنیکشن جو ہے نا وہ کس طرح ہوگا, اور جو آپ کے ٹرانسفارمر کی باڈی اور نیوٹرل کا ریلیشن شپ جو ہے نا ارتھنگ کے ساتھ وہ کیا ہونا ہے, وہ کس طرح کنیکٹ ہونا ہے. یہی اس میں لازم انشور دیٹ the neutral the body of the power transformer at the grid station shall be connected to the earth mesh provided in the yard of the substation through independent leads. ہر ایک کے لیے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ لیڈ دینی ہوگی, یہ نہیں کہ آپ اس کو اور اس کو الٹیمیٹلی آپ نے بانڈنگ کے ذریعے میش کر دینا اس کو. اس کا نیوٹرل وائر جو ہے وہ باڈی وائر سے الگ جو ہے وہ ارتھ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, اس کی جو ہے نا وہ بھی ایک الگ سیپریٹ لیڈ کے ساتھ اس میں سے کنیکٹ ہوگا. تو یعنی اس میں سے باڈی کے لیے الگ پروویژن ہے اور نیوٹرل وائر کے لیے الگ پروویژن ہے. اور جتنی بھی اس کے علاوہ یعنی ٹرانسفارمر کی باڈی اور نیوٹرل سے ہٹ کے بھی جتنی ارتھنگ ہے اس کے لیے آپ کو الگ پروویژن مہیا کرنا پڑے گا. وہ ٹرانسفارمر کی جو ارتھنگ ہے اس کی نیوٹرل کی ارتھنگ ہے اس سے وہ مختلف ہوگی, وہ ان کا الگ سے سیپریٹ ہوگی بالکل. اور یہ ایک میتھ جو چلی آ رہی ہے کہ جو لیس دین 1 اوم کی, تو وہ اس میں کلیریفیکیشن آپ کو مل جائے گی کہ جو ڈسٹینس آف دی ارتھ ہے اس میں جو پاور ٹرانسفارمرس اور ارتھنگ نیوٹرل کے لیے وہ لیس دین 2 اومس ہیں, ناٹ لیس دین 1 اکارڈنگ ٹو دی ڈسٹریبیوشن کوڈ. اب ڈفرینٹ جو آپ کے کنسلٹنٹس ہیں وہ اس کو ڈفرینٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں, لیکن بہرحال اکارڈنگ ٹو دا کوڈ اٹ از لیس دین 2 ohm, not less than 1 ohm. Likewise, earthing of the distribution transformer, the neutral and the body of the transformer should be connected to the ground rods as per IEC design standards and specification. اور یہ the earthing resistance of the LT and ST network جو ہے نا اس میں بھی یہ ڈیفائنڈ ہے کہ 2.5 ohms اور 5 ohms respectively اس میں ہے. تو یہ تمام اس ارتھنگ سے متعلق تھا, اور یہ سیفٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. سنس وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم تو ہم اس کو یہاں آج 2 سب کوڈس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن پلاننگ کوڈ کو اور ڈسٹریبیوشن ڈیزائن کوڈ کو, جس میں ہم ارتھنگ پیج کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو اس کی سمری انشاءاللہ جو اپ کمنگ جو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کو پھر اس سے آگے کی یعنی سے آگے کے جو ہے نا کورس کو جو ہے نا اس کو کور کریں گے. اور میرے خیال سے یہ 4-5 سیشنز میں جا کے ڈسٹریبیوشن کورس کمپلیٹ ہوگا. تو آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت, کیونکہ سمپل یہ جی ہاں آپ لوگوں کو کوئی اس میں کوئی سوالات ہو تو برائے مہربانی آپ اس کو. جی سر. پہلے تو ایک سوال تو یہ ہے کہ 70% کی لوڈ لمٹ ہے لوڈ فیکٹر کی. جی جی. یہ جو یوٹیلیٹی کمپنیاں جتنی ہیں جی جی اس کی کمپلائنس تو کرتی نہیں ہے, سارے فیڈر سارے ٹرانسفارمر سب کچھ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کون ہے؟ اگر پلاننگ سیکشن کہتا بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اسٹینڈ بائی فیڈر دیں, اسٹینڈ بائی ٹرانسفارمر دیں, 70% لمٹنگ, نیپرا ڈسٹریبیوشن کوڈ کی کمپلائنس کون کرا رہا ہے؟ اچھا سر, یہ ابھی NTPC کرا رہی ہے, کون کرا رہا ہے؟ نہیں سر, یہ جو ابھی نیپرا کی اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ ہر ایک کی پرفارمنس اسی طرح گیج کر رہے ہیں. پہلے تو شاید اتنا نہیں تھا, لیکن اگر آپ 2020 کی جو پرفارمنس رپورٹ اٹھائیں گے
تو اس میں باقاعدہ وہ اس سے انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ میں ان کے جو فیڈرس کی اوور لوڈنگ ہے ان کے بھی کوانٹم دیا ہوا ہے، کتنے فیصد لوڈ ان کے، اتنے لوڈنگ کے اتنے فیصد لوڈ اس پہ ہیں، تو وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب یہ کیونکہ یہ ہمارے نیا فنومنا ہے اور یہ بڑے مشکلات کے بعد لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ یہ امپروو ہو جائیں گے اس سے. اب ایک بیسک گائیڈ لائن تو آ گئی ہے، پہلے نہیں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اب ہو جائے. اب ایک سیکنڈ کوشچن، جی سر، ٹیکنیکل لاسز ہے کہ کوئی لمٹ ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں مجھے پتا ہے جی سر، کہ یوٹیلیٹی کمپنی میں یہ بڑی سرکولیشن ہو رہی تھی کہ ٹرانسفارمر کو اوور لوڈ کر دیا جائے، نئے ٹرانسفارمر نہ لگا جائے اور اس کو 110-120% پہ چلایا جائے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ لاسز بڑھ جائیں گے، تو وہ تو یہ یوٹیلیٹی کمپنی میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ ٹرانسفارمر کو اوور لوڈ کر دیا جائے اور گرڈ پہ نئے ٹرانسفارمر نہ لگائے جائے. اچھا سر، یہ بڑا ایک یعنی یہ اکنامکس سے ریلیٹڈ سوال ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اس کا جواب اب جتنی بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اسی حساب سے اس کی نیڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. پہلے جو ہے نا وہ بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی، ₹2 یونٹ تھی، ٹھیک ہے. یوٹیلیٹی کو بھی اپنے 40 پیسے 50 پیسے سے جس میں ان کو کاسٹ پڑتی تھی تو ان کے لیے بھی، لیکن اب تو ان کو بھی وہ ہے کیا ٹیکنیکل لاسز؟ ہمارا اپنا جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے نا وہ 20% کے اکراس ہیں، کم کر رہے ہیں اس کو 2%، 2%، 2.5% کا ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اینولی. اور اس طرح یعنی اب کافی اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو فوکس پہ آ گئے ہیں، پہلے فوکس میں نہیں تھا. ڈیزائن کرائٹیریا میں لاسز شامل نہیں تھے، اب ڈیزائن کرائٹیریا میں شامل. چلیے تیسرا کوشچن ہے جی فریکوینسی کی ٹالرنس لمٹ آئی سی کے کوڈ میں جی سر، 60039 یا 38 ہے، جی سر، پلس مائنس 2% ہے. اب یہ ڈسٹریبیوشن کوڈ میں 1% لکھا ہوا ہے جی سر. یا اچھا یہاں جو آئی سی کا کوڈ ہے وہ 2% ہے؟ اچھا سر، میں ایک اور عرض کر دوں آپ سے کہ یہ کوڈ میں بھی لکھا اور یہ الیکٹریسٹی ایکٹ میں 1910 میں بھی ہے 1%. تو بہت پرانا ہے. لیکن نہیں سر، ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے سر، میں عرض کر دوں. کوڈ ہے جی سر، اس وجہ سے وولٹیج سر ٹالرنس پہلے جو ہے چینج نا ہو گئی ہے جی اور کیا کہتے ہیں یہ فریکوینسی کی یہ سر، جو ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو انڈسٹری اب ہم کس اسٹینڈرڈ. کی کمپلائنس کریں گے؟ سر آپ پہلے قانون کو، آپ اپنے قانون کو فالو کریں گے آپ نے، ٹھیک ہے. جو کوڈز ہیں انٹرنیشنل کوڈز جو ہیں، دیکھیں ایک بات جو ہے یہ جتنے بھی کوڈز ہیں یہ منیمم ڈیفائن کر رہے ہیں. آپ اس سے زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں، آپ دیجیے، یہ اوبلیگیٹری ہے. ہاں، لیکن اس سے یہ جو ہے نا اس سے آپ اس سے زیادہ تنگ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیئر ڈسٹریبیوشن کوڈ زیادہ ریلائبل ہے. یس، ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے لیے یہ بائبل. بالکل بات صحیح. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کوڈ انڈسٹریز کے ہیں. اگر آپ اچھا ریکمینڈیڈ ہے، بات صحیح، اوبلیگیٹری ہے کہ آپ اپلائی کریں نہ کریں. اور یہ جو ہے نا یہ میرا انٹرسٹ اسی وجہ سے اس میں ڈیولپ ہوا تھا. نہیں اچھی ہے، بہت ٹیکنیکل باتیں کافی. چوتھا کوشچن ایک اور ہے. جی سر. ارتھنگ پہ آپ نے ابھی بات کی ہے. جی سر. تو ارتھنگ پہ کئی سسٹمس ہوتے ہیں، ٹی 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 این اور آئی ٹی. تو اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے آپ کس کی کمپلائنس کریں گے کہ کون کسی ٹرانسفارمر کو میں کس طرح ارتھنگ کروں؟ مطلب یہ کہ اپنی نیڈ کے مطابق. اور کوڈ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ ٹی 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 این اور آئی ٹی ان تینوں میں سے کوئی بھی سسٹم اڈاپٹ کر کے اسی کے حساب سے سسٹم کے. اب اس میں سر انہوں نے جو ہے نا یعنی ایک آپ کو فائنل ویلیو بتا دی. اب دس از ڈسکریشن آف دی کنسلٹنٹ اینڈ دی یوٹیلیٹی کہ وہ اس میں سے اپنے جو ڈیزائن ہے اس کا کس ڈیزائن کے تھرو یہ اچیو کرتے ہیں یہ ویلیو، اٹ از دیئر ڈسکریشن. تو اب جو ہے نا وہ اور اب یعنی ای ٹیک وغیرہ جو ہے نا اگر آپ سافٹ ویئر ہے اس میں اگر آپ اپنے ڈیزائن کو چیک کرنا بھی چاہیں تو آپ اس میں ارجنگ کو ایک ان کا سیگمنٹ ہے جس میں ارجنگ پہ آپ اس کو ان کے ڈیزائن کو چیک کر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. جی، ہاں، تو وہ آپ اس کی ویلیوز اس میں آپ اس میں ڈیزائن کو چیک کر لیں کہ وہ ڈیزائن آپ کے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ ویلیوز آ رہی ہیں. دیز ویلیوز آ رہی ہیں آپ کے پاس، دین اٹس فائن. اور کوئی کوشچن؟ اچھا سر، یہ پہلے ایک سوال کیا گیا تھا، وہ تھا یعنی کہ پرائمری اور سیکنڈری ٹرانسمیشن لائنس ہیں یہ آپ کہاں سے ڈسٹریبیوشن میں لے کر آ گئے، یعنی 132 کو. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو این ٹی ڈی سی ہے یہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو ڈیل کر رہی ہے. بائی ڈیفینیشن ٹرانسمیشن نیٹ ورک جو ہے وہ 132 سے اوپر کا ہے.
تو اس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ وہاں اڈاپٹ کریں گے، اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بعد 132 آ گیا، یہ سب ٹرانسمیشن لائن کے لائن، یہ اس میں سے اس کا فرق ہے. اور انشاءاللہ یہ چیزیں ابھی آگے چلیں گے اور بہت ساری چیزیں ریکنسائل ہوں گی. ڈیٹ بتا دیں سر وہ اگلی ڈیٹ آپ نے میرے خیال سے نیکسٹ مئی میں آپ نے رکھی ہے. جی سر، مئی میں ہم نے رکھی ہے 27 مئی کو انشاءاللہ جو ہے نا. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اپرچونٹی آپ نے دی. کوئی کوشچن نہیں سر میرے پاس تو ابھی نہیں آیا کوئی کوشچن ہے، دیکھیں پلیز. لکھا ہوا شاید. سر آپ کا شکریہ بہت بہت. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر 27 کو سیم ٹائم کوئی کوشچن ہو تو 27 میل of کر May. دیا جائے. اور کائنڈلی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو میل کر دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. It was my honor and pleasure. Thank you. محمود صاحب thanks. Thanks to all participants and also to Professor for his precious time. کیونکہ یہ سبجیکٹ کافی طویل ہے تو امید ہے کہ 3 سیشن تو منیمم اور ہونے چاہیے. انشاءاللہ اگلے 3 سیشن میں اس کو مکمل کیا جائے گا، اور جو اگلا سیشن ہے انشاءاللہ عید کے بعد 27 کو ہوگا. تھینک یو ویری مچ.